بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 200 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور آج انشاءاللہ ہم وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ سے پڑھیں گے، یعنی آج کے سبق میں ہم دوسرا مسئلہ شروع کریں گے۔ پچھلے دو اسباق میں ہم پہلا مسئلہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب پڑھا تھا۔ پچھلے سبق کا جو اختلاف تھا اس کی وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ایک اور نیا مسئلہ مصنف نے ذکر کیا تھا، جو کہ ایک ذیلی مسئلہ تھا کہ ابتدا میں ہی اگر شوہر نے طلاق دے دی، ابھی عورت نے مہر کا مطالبہ نہیں کیا اور نکاح سے پہلے بھی تعیین نہیں ہوئی تھی مہر کی، تو اب تعیین سے پہلے اور مطالبے سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی، تو پھر کیا ہے؟ تو اس میں ہم نے فقہا کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت کی تھی، بلکہ فقہا کے بارے میں مصنف نے کہا تھا کہ میرے علم کے مطابق اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دوسرا مسئلہ شروع کریں گے۔ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ دو مسائل ذکر کیے جائیں گے، تو پہلا مسئلہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی عبارت میں ہم انشاءاللہ دوسرا مسئلہ شروع کریں گے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ مہر کی تعیین سے پہلے شوہر کا وفات پا جانا، یعنی مہر متعین ہوا نہیں ہے، مہر کی تعیین نہیں ہوئی ہے اور شوہر پہلے ہی وفات پا گیا اور دخول سے پہلے یہ معاملہ ہوا ہے، تو پھر اس بارے میں فقہا کی کیا آراء ہیں؟ تو فقہا کا اختلاف ہے، مختلف فقہا کی مختلف آراء ہیں کہ بھئی اگر نکاح سے پہلے مہر متعین نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد شوہر کی وفات ہو گئی، شوہر نے بھی ہم بستری بھی نہیں کی، تو پھر کیا ہے؟ فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس اختلاف کا سبب بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ۔ بہرحال دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وَهِيَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ، کہ شوہر کی وفات ہو گئی مہر مقرر کرنے سے پہلے۔ تسمیت الصداق کا مطلب ہے مہر کی تعیین سے پہلے، مہر کو متعین کرنے سے پہلے۔ وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے، یعنی نکاح ہوا، نکاح سے پہلے مہر متعین نہیں ہوا، ظاہر اب نکاح کے بعد ہونا تھا، تو اب نکاح کے بعد بھی اتنا ٹائم نہ مل سکا اور شوہر کی وفات ہو گئی اور شوہر نے ابھی ہم بستری بھی نہیں کی، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ فَإِنَّ مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ، امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب جو ہیں، والأوزاعیہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ، قالوا، یہ کہتے ہیں لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، کہ اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا، اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا۔ وَلَهَا الْمُتْعَةُ وَالْمِيرَاثُ، ہاں یہ امام مالک ان کے اصحاب امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اس کو متع دیا جائے گا اور اس کو میراث ملے گی، یعنی وہ جو شوہر فوت ہوا ہے اس کا ترکہ میں سے، اس کی میراث میں سے اس کو میراث ملے گی، اس کو مہر وغیرہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک قول ہو گیا اس کے بارے میں۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَالْمِيرَاث، کہ اس کو مہر مثل ملے گا، والمیراث، اور میراث بھی ملے گی۔ ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں میں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں مہر نہیں ملے گا، البتہ میراث ملے گی، جبکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مہر مثل دیا جائے گا اور میراث بھی دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُودُ، اور امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ، ان دونوں کا بھی یہی مسلک ہے جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا، کہ مہر مثل بھی دیا جائے گا اور میراث بھی دی جائے گی۔ وعن الشافعی القولان جمیعا، امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ دونوں قول جو ہے نا منقول ہیں، دونوں ہی اقوال۔ الا ان المنصور عند اصحابہ وهو مثل قول مالک، ہاں البتہ جو شافعی میں غالب رجحان ہے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، جو منصور اور ان کے اصحاب ہیں ان کی جو رائے ہے وہ زیادہ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی طرح ہے، ان کی طرف زیادہ ان کی رائے ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مہر تو نہیں ملے گا، البتہ میراث اور متع ملے گا۔
امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں چیزیں ملیں گی، مہر مثلی ملے گا اور میراث میں سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ وسبب اختلافہم، یہاں سے مصنف جو ان فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کا سبب بیان کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے معارضۃ القیاس للأثر، کہ قیاس کا اور اثر یعنی حدیث مبارکہ کا تعارض ہے، کیونکہ کسی نے حدیث کو لے لیا کسی نے قیاس کو لے لیا، تو اس لیے دونوں میں تعارض ہے، تو وہیں سے اختلاف نکلا ہے۔ اما الاثر فهو ما روی عن ابن مسعود، جو حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، انہ سئل عن هذه المسألة، کہ ان سے ایک مرتبہ یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ بھئی شوہر نے مہر متعین کیا نہیں تھا نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد بھی نہیں کیا اور اس کی وفات ہو گئی، اس نے ہم بستری بھی نہیں کی تھی، تو یہ مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا۔ فقال، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اقول فیہا برأیی، اس کے بارے میں اپنی رائے دوں گا، فإن کان ثوابا، اگر وہ درست ہوئی تو فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے، اگر میں نے صحیح جواب دیا، وإن کان خطأ فمنی، اور اگر وہ غلط ہوا تو وہ غلطی میری طرف منسوب ہوگی، وہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ تو ارا لہا، میں رائے دیتا ہوں کہ اس عورت کو مہر ملے گا، من نسائہا، جیسا کہ اس طرح کی عورتوں کو ملتا ہے، یعنی سیدھے سے لفظوں میں اس کو مہر مثلی ملے گا، ولا وقسا ولا شتتا، نہ اس سے کم ہوگا نہ نصف ہوگا، ٹھیک ہے، نہ اس سے زیادہ، کمی زیادتی یعنی نہیں ہوگی، بس اس کو مہر مثل ملے گا۔ وعلیہ العدۃ، اور اس پر عدت گزارنا بھی لازم ہے کہ یہ عدت گزارے گی۔ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، اور اس کو میراث میں سے بھی حصہ ملے گا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہہ دیا کہ مہر مثل ملے گا اور اس کو میراث بھی ملے گی، یہ، اور اسی کو جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنایا ہے اس حدیث کو ہی دیکھتے ہوئے۔ فقام معقل بن سنان، حضرت معقل بن سنان کھڑے ہوئے، اشجعی جو تھے، فقال، انہوں نے فرمایا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لقضیت فیہا، آپ نے اس مسئلے کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرح ہے، یعنی اس مسئلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات پہ، جیسا کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ کس کے بارے میں؟ فی بروہ بنت واشق، حضرت بروہ بن واشق کے بارے میں یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ خرجہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے، نسائی نے، ترمذی نے تخریج کیا ہے، وصححہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں اب یہ ہے اثر، یہ ہے حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی اس بارے میں آ گئی کہ مہر مثل ہوگا ایسی عورت کے لیے اور اس کے لیے میراث ہوگا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فیصلہ تھا، اور حضرت معقل نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی عورت کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ تو یہ ہے اثر۔ اب کچھ فقہا نے اس اثر کو لے لیے، اس حدیث کو لے لیے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، مہر مثل اور میراث ملے گی، اور بعض فقہا نے قیاس کو اپنایا ہے۔ قیاس دیکھتے ہیں، وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا، اور اس حدیث مبارکہ کے معارض ایک قیاس بھی ہے، کچھ لوگوں نے اس قیاس کو اپنا لیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَهُوَ أَنَّ الصَّدَاقَ عِوَضٌ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہر ہے نا یہ عوض بنتا ہے، اسی کے بدلے میں عورت اپنے ملک بزا کو شوہر کی ملکیت میں دے دیتی ہے، یا عورت جو ہے وہ شوہر کی ملکیت ہو جاتی ہے، تو یہ عوض ہے درمیان میں مہر۔ فَلَمَّا لَمْ يُقْبَضِ الْمُعَوَّضُ، جب شوہر نے معوض پر قبضہ ہی نہیں کیا، چیز پر قبضہ ہی نہیں کیا، تو لم یجب العوض، تو شوہر پر پھر عوض بھی واجب نہیں ہوگا، قیاساً علی البیع، اس کو بیع پر قیاس کرتے ہوئے ایسا فرماتے ہیں۔ دیکھیں اگر بالفرض میں نے ایک چیز خریدی ہے، ایک موبائل فون خریدا ہے کسی سے، اور ابھی ہماری بات چل رہی ہے، میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، اس نے مجھے موبائل نہیں دیا، تو اب میرے قبضے میں موبائل آیا نہیں، اور بالفرض میری وفات ہوگی، تو اب میرے اوپر اس موبائل کی قیمت واجب نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ میں نے معوض پر، جس کو خرید رہا ہوں، مبیع جو ہے، اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، تو میرے اوپر اس کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی قیاس ہے کہ جب شوہر نے پہلے بھی مہر متعین نہیں کیا اور بعد میں بھی مہر متعین نہیں ہوا اور اس کی وفات ہو گئی اور دخول کیا نہیں، تو گویا شوہر کا معوض پر، مبیع پر قبضہ نہیں ہوا۔ جب قبضہ نہیں ہوا تو پھر اس کے ذمے مہر کیوں آئے گا؟ پھر اس کے ذمے قیمت کیوں آئے گی؟ نہیں آئے گی،
تو جیسے بے میں مبیع کی قیمت قبضے سے پہلے نہیں آتی، ایسے ہی یہاں بھی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ قیاس ہے، قیاس چاہتا ہے کہ جی کچھ لازم نہ ہو، اور حدیث مبارکہ اثر کہتا ہے کہ جی لازم ہو جائے گا، میراث میں بھی حصہ بن جائے گا اور مہر مثل بھی اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہ اثر اور قیاس میں تعارض ہے، اس لیے فقہا کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ وقال المزنی، امام مزنی عن شافعی فی هذه المسألہ، اس مسئلے کے بارے میں ہم شافعی سے روایت کرتے ہیں کہ ان ثبت حدیث بروا، اگر حدیث بروا ثابت ہوتی تو فلا حجت فی قول احد مع السنہ، تو پھر نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر حدیث مبارکہ ثابت ہے تو ٹھیک ہے، پھر حدیث پر عمل کریں گے، پھر کسی کے قیاس کی کیا مجال ہے، پھر کسی کے قیاس پر ہم کسی کے قول پر کیوں عمل کریں سنت ہونے کے باوجود، سنت میں واضح طریقے سے ہے۔ تو والذی قالہ هو الصواب، تو مصنف کہہ رہے ہیں یہ جو امام شافعی نے بات کی ہے نا کہ بھئی جب تک حدیث موجود ہے اس وقت تک قیاس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھی بات کہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ اور مصنف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر جب حدیث موجود ہے، حدیث بروا، تو پھر اس پر عمل کریں، اس پر عمل کرتے ہوئے میراث بھی واجب ہوگی، میراث میں سے بھی اس کا حصہ بنے گا، اور مہر مثل جو ہے وہ شوہر کے ترکہ میں سے اس کو دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کی بات زیادہ بہتر لگ رہی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ حدیث کے قریب ہے اور حدیث کے مطابق ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ مصنف نے بھی امام شافعی کی بات کو صحیح قرار دیتے ہوئے نتیجتاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، بہرحال ہماری معلومات کی حد تک تو یہی بات درست ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے آج کے اس سبق میں دوسرا مسئلہ شروع کیا ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو خول کیا نہیں، مہر متعین نہیں ہوا، مہر پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، تو پھر عورت کو کیا ملے گا۔ تو ہم نے اختلاف دیکھا ہے اس میں فقہا کا کہ مہر کی تعین سے پہلے شوہر وفات پا جائے تو اختلاف ہے فقہا کا، اختلاف کی ہم نے وضاحت کر دی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا الگ مسلک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا الگ مسلک ہے، دونوں کے مسالک ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ اور پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اختلاف کیوں پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ قیاس اور حدیث میں تعارض پیدا ہو گیا، اس تعارض کی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا، لیکن مصنف نے آخر میں حتمی بات اور فیصلہ کن بات کر دی کہ بھئی جب تک حدیث موجود ہے، جب تک سنت میں رہنمائی موجود ہے، اس وقت تک کسی کے قیاس پر، کسی کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے، اس وقت ہم سنت پر ہی اعتبار کریں گے، سنت کو ہی فوقیت دیں گے۔ تو اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا، آخر میں مصنف کا فیصلہ کن بات بھی ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی مہر کی تعین سے پہلے اور دخول سے پہلے شوہر کی وفات ہو جانے کی صورت میں عورت کو کتنا مہر ملے گا، کیا ملے گا، فقہا کے اقوال کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تو یہ پورا سوال جو المسألۃ الثانیہ ہے اس کے بارے میں ہے، یہ ہمارے آج کے سبق میں مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 201 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے ہم الموضع الخامس سے پڑھیں گے۔ یعنی اس فصل میں مصنف نے جو 6 مواضع ذکر کرنے کا کہا تھا تو 4 ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، تو اب الموضع الخامس انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔